گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج طلاق سے متعلق سوالات کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار کے اندر، یہ رسالہ الحمدللہ عز و جل قربانی کے موضوع پر ہے، اس رسالے کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو طلاق کے موضوع پر ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ طلاق کے دیگر احکام اپنی جگہ ہے اور اس کی جوازی صورتیں بھی بیان ہوئی ہوں گی، یہ دینا جائز کب ہے، کب طلاق دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے طلاق کے بارے میں کچھ عرض کروں کہ طلاق کہتے کس کو ہیں۔ اب نکاح سے عورت جو ہے وہ شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پابندی کو اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں، یعنی اپنی نکاح سے آزاد کر دیا۔ اب طلاق دینا بلا وجہ شرعی، یعنی کوئی حاجت نہ ہو، کوئی وجہ شرعی نہ ہو تو یہ ممنوع ہے، اور اگر واقعی کوئی حاجت ہو تو پھر طلاق دینا مباح ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں طلاق دینا مستحب ہے، مستحب ہے، یہ اچھا عمل ہے بعض صورتوں میں، بعض صورتوں کے اندر۔ لیکن پھر بھی شریعت نے یہی کہا ہے کہ طلاق صرف ناگزیر حالت میں دی جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بچتی ہو، صحیح، کیونکہ شریعت یہ پسند کرتی ہے، بلکہ یہاں تک آیا ہے قرآن مجید میں، اگر تمہیں عورت ناپسند بھی ہو تو پھر بھی ان کے ساتھ نبھا کرو، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرو، اور فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہیں تو قریب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے بہتری ڈال دے، سبحان اللہ، اور جس کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ ٹھیک ہے، تو شریعت یہی پسند کرتی ہے کہ حتی الامکان نبھا کی ہی کوشش کی جائے، معاملات کو حل کی طرف حل کی طرف لایا جائے۔ ٹھیک ہے، طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ تو آخری ہے حل، ٹھیک ہے، اس سے پہلے شریعت نے بہت سارے حل بتائے ہیں صحیح، کہ وہ تھوڑی سی دوری اختیار کر لے ٹھیک ہے، ناراضگی کی صورت میں، بات چیت کے حوالے سے، یا تھوڑی سی بہت سختی کر کے دیکھ لے کہ بعد معاملہ ہو جائے، خود سے نہیں سنبھل سکتا تو فریقین کو بٹھا دے، بڑوں کو بٹھا دیا جائے، صلح کی کوشش کی جائے، حتی الامکان یہی اسٹیپ بتائے گئے۔ پھر آخر میں اگر کہا کہ اب بالکل ہی طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو پھر شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق طلاق دی جا سکتی ہے۔ اب بعض صورتوں میں طلاق دینا مستحب تو ہے، جیسے اب عورت نماز نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، یا اور کوئی معاملات ہیں اس کے ساتھ غیر شرعی، تو اس صورت میں مستحب تو لکھا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کی عورت بدکار بھی صحیح، پھر بھی شریعت نے شوہر پر طلاق دینا لازم قرار نہیں دیا، لازم کسی صورت نہیں ہے کہ اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، اچھا، یعنی عورت کی وجہ سے۔ وہ بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ
طلاق دینا لازم ہو جاتا ہے کہ جب شوہر نان و نفقے پر قادر ہی نہیں ہے، وہ اس کے اعتبار سے، وہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. عورت کے اعتبار سے چاہے عورت کیسی ہی صحیح، بدکار بھی صحیح، پھر بھی شریعت نے اس پر لازم قرار نہیں دیا، زیادہ سے زیادہ مستحب کہا ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ ایسی عورت کو سمجھا بجھا کے رکھتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں. کوشش بھی یہی ہونی چاہیے، جی اصلاح کی کوشش، اصلاح کی ہی کوشش کی جائے. جیسے قرآن میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو سمجھاتا رہے، مختلف طریقوں سے سمجھاتا رہے، اور طلاق کی نوبت ہرگز نہ آئے. اور اگر بالفعل کوئی صورت نہیں بنتی تو طلاق دینے سے پہلے کم از کم ایک کام تو ضرور کرے کہ اس حوالے سے شرعی رہنمائی لے لے. ٹھیک ہے، کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائے، دارالفتہ اہل سنت آ جائے. یعنی طلاق لینے سے پہلے بھی مفتی صاحب کو جا سکتے ہیں؟ بالکل، بلکہ ہونا بھی یہی چاہیے. کیونکہ عمومی طور پہ دارالفتہ اہل سنت میں لوگ کب آتے ہیں؟ جب طلاق دے چکے ہوتے ہیں. صحیح. اور پھر کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی صورت ہے تو بتائیے، آپ بتائیں کیا کرنا، کیا شریعت نے کوئی آسانی نہیں رکھی، ٹھیک ہے، یا ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. نکال کے بتائیں. تو جب شریعت نے بالکل آسانی رکھی ہے، شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے، لیکن اس طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا. ایک غیر شرعی طریقے سے طلاق دے دی جاتی ہے تینوں، اور پھر آ کر رویا جاتا ہے کہ شریعت نے کوئی آسانی رکھی. حالانکہ آسانی رکھی ہے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ پہلے انہوں نے شرعی رہنمائی نہیں لی. تو کبھی بھی اس طرح کے معاملات ہوں، گھر میں چپکلش ہو جائے، ناچاکی ہو، تو شرعی رہنمائی لینی چاہیے کہ ہمیں شریعت اب کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ خود پڑھا لکھا ہے تو اسے چاہیے کہ کتابوں کا مطالعہ کرے، حقوق زوجین کا مطالعہ کرے کہ اتنے احسن طریقے سے شوہر کو بھی سمجھایا گیا ہے کس طرح زندگی گزارنی ہے، عورت کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح اس نے صبر کرنا ہے اور کس طرح شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں. اگر یہ میاں بیوی ان حقوق کو پڑھیں جو احادیث میں احسن انداز سے ہمیں سمجھائے گئے ہیں، تو اگر ذہن ہوگا، کچھ نہ کچھ مذہبی ذہن ہوگا اور اس پر عمل کیا جائے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ طلاق کی صورت پہنچے. ٹھیک ہے. اور درگزر کا کیونکہ حکم دیا گیا، ہر معاملات میں درگزر کا شوہر کو الگ دیا گیا کہ اور بیوی کو الگ دیا گیا کہ وہ صبر کرے، بلکہ یہاں تک آیا اور عورت جو ہے صبر کرتی ہے، اور اس حال میں اگر وہ دنیا میں سے رخصت ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے جنت کی بشارت آئی. اور شوہر کو یہ کہا گیا ہے کہ درگزر کرے. عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو سیدھا نہیں ہوگی. فرمایا ایسی فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، ٹھیک ہے. اگر سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹ دینا طلاق دینا. حسب حال علم سیکھنا فرض ہے. جی. تو اب جب نکاح کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے طلاق کی نوبت آ جائے، تو کیا ہم کہیں گے کہ نکاح کے وقت ہی طلاق کے احکام بھی سیکھے؟ بالکل سیکھنا چاہیے. سیکھے گا کہ جب طلاق دینی ہے؟ نہیں، بالکل سیکھنا چاہیے. اور جب ایک شخص شادی شدہ ہے اس پر تو لازم ہے یہ احکام سیکھنا. ٹھیک ہے. بعض اوقات تو روز مرہ کے اتنے مسائل دیکھ کر یہ ذہن بنتا ہے کہ شادی کے موقع پر نکاح اور طلاق کے موضوع پر کتابیں دی جائیں تاکہ وہ ان کا مطالعہ کریں. وہ شور مچ جائے گا بھئی ابھی شادی ہوئی، معاشرے میں اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ مطالعہ کر لیں نا تو کئی طلاقیں بچ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ عمومی طور پہ جو طلاقیں واقع ہونے جو درپیش ہو رہی ہیں یہ علم دین سے دوری ہے. صحیح. اگر واقعی ان احکام کا مطالعہ کیا جائے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، تو پھر خود ہی اندر صبر وغیرہ پیدا ہوگا اور اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. لیکن وہ احکام کا پتہ نہیں ہوتا. اب وہ لڑائی جس کو وہ حقوق سمجھ رہے ہوتے ہیں، شرعاً وہ حقوق ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیوی کو شوہر کے حقوق کیا ہیں، شوہر جس کو حقوق سمجھتا ہے وہ حقوق نہیں ہے. اپنی طرف سے ہی بس وہ بنایا ہوتا ہے، یہ اس پر لازم ہے، یہ اس پر لازم. حالانکہ دیکھا جائے اب ڈیپ میں جائے تو کئی چیزیں اس پر لازم نہیں ہوتی، لیکن وہ بیچاری اخلاقاً کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو شرعی رہنمائی لینا ضروری ہے. آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ حسب حال جو ہے علم دین سیکھنا فرض ہے. تو طلاق کے معاملے میں بھی جو شخص شادی کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ طلاق و نکاح و طلاق کے مسائل سیکھے. ٹھیک ہے. کیونکہ صرف لفظ طلاق سے ہی طلاق نہیں ہو جاتی. صحیح. طلاق کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چلا پھر کسی سلسلے میں اس میں باقاعدہ تفصیلاً گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ شوہر نے بیوی کو کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ لفظ طلاق نہیں بولا، تو اس لفظ حرام سے وہ عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح کہا شرائط ہوں گی، جی مطلقاً تو نہیں ہوگا نا، مطلب اس میں غصے میں اس نے کہا. ٹھیک ہے. لفظ حرام کا یہ ہے کہ اس سے طلاق مطلقاً واقع ہو جائے گی. اور لفظ آزاد کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، تو اس میں بھی اگر غصے کی حالت میں کہا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. میں صرف مثالیں دے کے چھوڑوں پہ کسی موضوع پر انشاءاللہ کب طلاق ہوگی، کب ہوگی، اس کی کیا اقسام ہیں، اور حالت رضا ہے، غصے کی حالت ہے، یا مذاکرہ طلاق ہو رہا ہے. تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں.
اگر یہ معلومات نہیں ہوں گی، اگر بالفعل شوہر نے الفاظ کہہ دیے، بعض اوقات ہمارے ساتھ یہ مسئلے پاس آتے ہیں، مسئلے طلاق کے مسئلے آتے ہیں، لیکن وہ زوجہ بولتی ہے کہ مجھے، جب وہ بیان اپنا لکھتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے، لفظ آزاد بھی کہہ چکا ہے، لفظ حرام بھی کہہ چکا ہے، اور بہت سارے الفاظ کہہ چکا ہے، اور لیکن ان کے ذہن میں ہوتا نہیں ہے کہ اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، حالانکہ طلاق وہ پہلے واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہی بالکل ضروری ہے۔ یعنی ان اوقات میں طلاق دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن الفاظ بول دیے جی جی اور ان سے طلاق ہو چکی ہے۔ جی، اب کیونکہ ذہن میں یہی ہے نا کہ جب تک لفظ طلاق نہ بولیں گے طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ طلاق کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جس میں طلاق کے معنی نکلتے ہیں، تو لہذا وہ طلاق اس صورت میں بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بعض صورت میں نیت کرنی پڑتی ہے، بعض صورت میں بغیر مذاکرہ طلاق، اس طرح کی کنڈیشن ہو تو اس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے آئیں دارالفتہ میں، ٹھیک ہے، کہ علماء اہل سنت سے، مفتی اہل سنت سے رہنمائی لیں کہ اب ہمارے درمیان یہ معاملہ چل رہے ہیں، تو اب ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ اس کی میں دینا آپ کو چاہتے ہیں اور اب ہم بتا دیں۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پہلے آنے کا کیا فائدہ ہے۔ صحیح۔ ایک شخص آئے دارالفتہ اہل سنت میں، اور انہوں نے یہی سارے معاملات بتائے کہ بہت کوشش کر لی، اب ان کو قرآن و حدیث کے مطابق مختلف اسٹیپ بتائے کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ انہوں نے کہا میں سب کر کے دیکھ لیا میں نے، اچھا، اب کوئی صورت نہیں، وہ کسی صورت میں آنے کو راضی نہیں، میری ایک ضعیف والدہ ہے، اب میں کیا کروں۔ بس ذہن اس کا یہی تھا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بہت سمجھایا، آخر کا جب دیکھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب اس نے دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ مشورہ کر لیں، اگر آپ نے دینا بھی ہے تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق طلاق دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ بھی کیا، یہ بھی آپ ساتھ جی جی۔ ارشاد فرما دیں، طلاق دینے کا صحیح طریقہ۔ اس کو پھر بتایا گیا بھئی یہ طریقہ ہے طلاق دینے کا، جو بہتر طریقہ ہے جس کو طلاق احسن کہا گیا، ٹھیک ہے، جس کو صحابہ طلاق دینے کو مصحف جانتے تھے، یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ طلاق احسن اس کو کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق دے، صرف ایک طلاق دیں، ایک دفعہ طلاق دے، چاہے زبانی یا لکھ کر، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ یعنی عورت کو اس کے پاکی کے دنوں میں، جن دنوں میں اس کے قریب نہ گیا ہو، ٹھیک ہے، ان دنوں میں جو ہے اسے ایک طلاق دے اور چھوڑ دے، ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک طلاق دے دی تو عورت کی جو عدت ہوتی ہے، 3 حیض 3 مینسز، اس کے اندر بغیر نکاح کے بھی رجوع ہو سکتا ہے، واپسی ہو سکتی ہے، چاہے تو رجوع کر لے، چاہے تو نہ کریں۔ فائدہ ہے۔ اور اگر بالفعل وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، عورت کی عدت ہے، عدت گزرتی ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے، مزید کوئی طلاق نہیں پڑے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت کے اندر رجوع نہ کریں تو مزید کوئی طلاق پڑتی ہے، ایسا نہیں، وہ طلاق ایک ہی رہے گی۔ صحیح، اب وہ طلاق بائن ہو گئی، یعنی وہ عورت جو ہے نکاح سے نکل گئی، ٹھیک ہے، نکاح سے نکل گئی، تو اب جو ہے بالفعل حالات سازگار ہوتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو صرف ان کا نکاح ہوگا، آپس میں کوئی حلالہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ حلالے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ شرعی طریقہ ان کو بتایا گیا کہ میں نے اگر کبھی ایسا اسٹیپ اٹھانا بھی ہے آپ نے تو ایک طلاق یہ ایک طلاق دیجیے گا۔ اب وہ گئے اور وکیل صاحب کے پاس گئے، کہا مجھے ایک طلاق کے پیپر بنا دیں۔ اچھا، اب وکیل صاحب بھی حیران کہ ایک طلاق کے کہ ایک طلاق پیپر تو 3 طلاق کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، یعنی لوگ میں دیتے ہی 3 ہیں، تین دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود وکیل صاحب کہہ رہے تھے مجھے 10-15 سال ہوں گے، اتنا عرصہ ہو گیا 3 طلاق کے پیپر بناتا ہوں، اور تم واحد ہو، بولے ایک طلاق نہیں، ایک طلاق کے پیپر بناؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں مفتی صاحب سے مشورہ کر کر آیا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک طلاق کے پیپر۔ وہ بھی بولا چلو ٹھیک ہے، آپ مفتی صاحب سے مشورہ کر، اس نے ایک طلاق کے پیپر بنا کے دے دیے۔ اب وہ تھوڑا طویل ہے، میں آپ کو مختصر کے بتا رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص آیا، وہ کہنے لگا حضور وہ میں نے ایک طلاق تو دی دی تھی شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق، فتوے کے مطابق، لیکن اب وہ عورت جو کسی صورت آنے کو راضی نہیں تھی، اب وہ میرے قدموں میں پڑ گئی، رو رہی ہے اور مجھ سے معافیاں مانگ رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ اچھا، میں نے کہا دیکھ لیں، اب رجوع کرنے، پھر میں نے اس کو حکمت سمجھائی شریعت کی۔ صحیح، میں نے اگر یہی چیزیں 3 طلاق کے بعد ہوتی، ٹھیک ہے، اور عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد پچھتاوا، ہر کوئی چند دن کا جو ہے غصہ ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ختم پھر ہوتا سب ہے، پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کو بچے بھی یاد آ رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اگر یہی چیز 3 طلاق کے بعد ہوتی تو پھر کیا صورت ہوتی؟ یہی حکمت ہے کہ ایک طلاق دینے سے طلاق بھی ہو رہی ہے، اور واپسی کی صورت بھی بہت آسان ہے کہ عدت کے اندر بغیر نکاح کے اور عدت کے بعد نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے۔ تو وہ بہت متاثر ہوا، اور پھر بعد میں اس نے رجوع وغیرہ کیا۔ اب وکیل صاحب کو میں نے کہا کہ آپ وکیل صاحب کو یہ فتویٰ دکھائیے گا کہ طلاق احسن کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہو۔
تو وکیل صاحب یقین مانے کہ وہ خود متاثر ہوئے. سبحان اللہ. انہیں یہ شریعت نے اتنا پیارا طریقہ بتایا ہے. اب میرے پاس کوئی بھی شخص آئے گا تو میں تو اس کو کہوں گا پہلے یہ فتویٰ آپ پڑھیں, سبحان اللہ. پھر طلاق کے پیپر بنائیں. ماشاءاللہ. وہ خود یہ تسلیم کر رہے تھے وکیل صاحب کہ 3 طلاق کے پیپر بنانے کے بعد لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, بولتے ہیں وکیل صاحب کوئی صورت ہے. ٹھیک ہے. بھائی شریعت نے اتنا آسان طریقہ بتایا ہے, حالانکہ ان کے نصاب میں, وکیل کے نصاب میں شامل ہوتی ہے, لیکن اس کو ہو سکتا ہے ان کے توجہ میں نہ ہو. اصل تو وہی رہتا ہے نا جو پریکٹس میں ہے, جو پریکٹس میں, تھیوری تو بھول جاتی ہے, پریکٹس یاد تو رہتی ہے. یہ ضمن وکیل صاحب سے بات کرتے وکلا حضرات ہیں, یہ کئی لوگوں کی طلاقیں بچا سکتے ہیں. صحیح. لوگ آتے ہیں زیادہ جاتے ہیں لوگ, اور وہ ان کو سمجھائیں اور ان کو ایک طلاق کا مشورہ دیں, کیونکہ ایک طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی. اب بالفر رجوع نہیں کرنا چاہتا, ایک طلاق دی تھی اپنی بیوی سے نہیں ملنا چاہتا, ٹھیک ہے نہ ملے, عدت گزرتی ہے عورت نکاح سے نکل جائے گی, کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. اب وہ آزاد ہے, جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. اسے دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے اپنے پہلے شوہر سے کوئی دوسری یا تیسری طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طلاق کے بعد بھی نکاح سے نکل سکتی ہے, لیکن دوبارہ اگر حالات سازگار ہوتے ہیں, دوبارہ اپنے اسی شوہر سے ملنا چاہتی ہے تو نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ طلاق احسن عدت ہے. کے دوران تو نکاح بھی نہیں کرنا. جی جی, بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے. بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتنی حکمت ہے کہ ایک طلاق کے بعد شوہر کو اپنے فیصلے پر بھی غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ میں نے جو طلاق دی ہے, اگر بالفرض عورت کے غلط طرز عمل کی وجہ سے طلاق ہوئی تھی تو اس کو اپنے طرز عمل تبدیل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو یہ ہے, تو پہلے آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کی میں نے آپ کو ایک کہہ دیں بہار سنا دی, تو پہلے آنے کا یہ فائدہ. لیکن عمومی طور پہ ہمارے پاس یا کسی بھی دارالفتہ اہل سنت میں جائیں گے تو بعد میں ہی جاتے ہیں. پہلے وکیل صاحب کے پاس جائیں گے, جی کام خراب ہو جائے گا, پھر اب مفتی صاحب کے پاس آئیں گے اور پھر آگے کہیں گے کہ یہ کیا, شریعت نے کوئی آسانی نہیں نکالی. حضرت پہلے آتے آپ کو بتایا جاتا کہ شریعت نے یہ طریقہ بتایا, آپ اس طریقے پہ چلتے تو آسانیاں تھیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ گناہگار نہ ہوتے. صحیح. کیونکہ عمومی طور پہ ملتا ہے. بالکل, کہ جس طریقے سے طلاق دی جا رہی ہیں, 3 طلاقیں دینا گناہ ہے. اس کو طلاق بدعت کہا گیا. گناہگار بھی شوہر ہو گیا اور عورت حرام بھی ہو گئی. 2 طلاقیں دی حضرت, اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو 2 طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. پہلی ایک طلاق والا فائدہ 2 طلاق کے بعد بھی ہو سکتا ہے. کیا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, کہ طلاق 2 بار تک ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے, چاہے تو بھلائی کے ساتھ رکھ لے یا بھلائی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے چھوڑ دے. تو 2 طلاق تک رجوع کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. لیکن 3 طلاق کے بعد تو قرآن مجید میں ارشاد ہو گیا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, کہ جب شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر کے پاس نہ رہے. تو 1 دی ہو یا 2 دی ہو تو اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی ایسا موقع آ جائے, اول تو جو ہے کوشش یہی کریں کہ ناگزیر صورت ہو تو پھر کوئی اسٹیپ اٹھائیں, وہ بھی شرعی رہنمائی لے کر مشورہ کر کر. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے جو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے طلاق کے مدنی پھول, یہ پمفلیٹ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے شائع ہوا تھا, مکتبۃ المدینہ شائع کیا تھا, تو وہ ہم باقاعدہ تقسیم بھی کرتے ہیں, دارالفتہ اہل سنت میں دیتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو شعور ہو, اس کا پتہ چلے کہ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے اور شریعت نے طلاق دینے کا کیا طریقہ بتایا. اگر اس طریقے پہ عمل کیا جائے تو کئی گھر جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی ہے طلاق کے آسان مسائل, اس کا مطالعہ کیا جائے. اچھی کتاب ہے. اور اسی طرح بہار شریعت کے 7ویں اور 8ویں حصے کا مطالعہ کیا جائے. لیکن رہنمائی کی ضرورت پھر بھی پڑے گی. کئی مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے تو آتے رہیں, سیکھتے رہیں, رہنمائی لیتے رہیں, تو انشاءاللہ تعالی آسانی رہے گی انشاءاللہ. تو چلو مفتی صاحب سے رابطہ کرنا تو الحمدللہ عز و جل دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں ملک کے بہت سارے شہروں میں موجود ہیں. باب المدینہ میں 4 مقامات پر الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت موجود ہے. اسی طرح حیدرآباد کے اندر, سردار آباد, فیصل آباد کے اندر, مرکز الاولیاء لاہور کے اندر, راول پنڈی کے اندر, گلزار طیبہ ان سرگودا کے اندر الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں. اور اسی طرح دارالفتہ اہل سنت سے مسائل پوچھنے کے لیے فون نمبر بھی موجود ہیں. روزانہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک علاوہ جمعۃ المبارک یہ سروس موجود ہوتی ہے. ان تمام ذرائع سے آپ دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام سے مسائل دریافت کر سکتے ہیں. اور طلاق وغیرہ کا جو معاملہ ہے چونکہ پیچیدہ ہے, حلال و حرام کا معاملہ ہے, تو اس میں جب تک مفتی صاحب سے رابطہ نہ ہو جائے, ملاقات نہ ہو جائے, اس وقت تک یہ اقدام کرنے سے گریز کرنا چاہیے. بہت ساری کالز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلوب حسین اطاری عرض کر رہا ہوں اس وقت راولپنڈی سے۔ دارالفتہ اہل سنت سلسلہ میں مفتی صاحبان سے یہ میرے ایک سوال ہے کہ جب تجدید نکاح ہوتا ہے وہ جب کرنا ہو تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ گاؤں میں یا گھر میں بندہ جب تجدید نکاح کے لیے وہ ترکیب کرتا ہے تو گھر والوں کو یا دوسرے جو ساتھ ان کو عجیب سا فیل ہوتا ہے اگر بچے بالغ ہوں تو، کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا، اب یہ دوبارہ تجدید نکاح کرنے لگے ہیں۔ کیونکہ یہ میں نے سنا تھا کہ کبھی کبھار یہ ترکیب بنانی چاہیے تجدید نکاح کی، تو اس لیے جب بچے نابالغ ہوں تو بھائی یا کوئی اور جس کو بٹھانا ہو ساتھ، یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ گواہ ہوں یا خود ہی میاں بیوی وہ آپس میں نکاح کر لیتا ہے۔ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسماعیل اطاری مظفر آباد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو اس میں ولی بھی اسی میں ہوتا ہے اور مولوی صاحب جو قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے ہیں وہ بھی ادھر ہوتے ہیں۔ دو گواہ جاتے ہیں اور وہ لڑکی سے نکاح کے رجسٹر پر سائن لے کر آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے نکاح کا ولی فلاں ہے، کیا تو نے اس کو مقرر کیا؟ تو لڑکی وہاں سے مقرر کر دیتی ہے۔ کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے۔ حضور دو کالیں ہیں اور نکاح سے متعلق ہیں۔ تجدید نکاح مختلف مواقع پر کیا جاتا ہے، کبھی تو ہم احتیاطاً کا بھی کہہ دیتے ہیں، احتیاطاً کر لیا جائے، بعض صورتوں میں حکم بھی دیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بچے تو نابالغ ہیں، ان کو گواہ بنا نہیں سکتے، اور کسی کو بنائیں گے تو وہ باتیں کریں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو کیا صورت اختیار کی جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر گواہوں کے تجدید نکاح کر لیا جائے؟ نہیں، نکاح کے لیے تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ تو اس میں پہلے گھر والوں کو سمجھا دیا جائے، اگر نہیں ذہن ان کا تو آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان بھی کر سکتا ہے، یعنی اپنی بیوی سے وہ شخص اجازت لے لے اس بات کی کہ میں آپ کا نکاح جو ہے اپنے آپ سے کر دوں، اس کو یعنی اپنے شوہر کو ہی وکیل بنا دے۔ اچھا، پھر وہ شوہر جو ہے اپنے دو دوستوں کے درمیان یہ کہہ دے کہ میں نے فلانا بنت فلاں کو اپنے نکاح میں لیا، قبول کیا، تو اس طرح بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ ان کو بھی مسئلہ سمجھا دیا جائے جی جی، یہ تجدید نکاح احتیاطاً بھی کیا جاتا ہے، اور اس طرح تو اس طرح وہ دو گواہوں کی موجودگی میں، چاہے ان کی بالغ اولاد بھی ہو، ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اگر پہلے بتا دیا جائے گا تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن گواہ ہونا ضروری ہے۔ جی، بغیر گواہ تجدید نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں، یہ بھی عام ایک مستقل نکاح ہے۔ جی جی، اس میں بھی حق مہر کا ذکر کریں گے۔ اگر احتیاطی اگر نکاح ہو رہا ہے تو پھر حق مہر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ نکاح ٹوٹ گیا تھا اور دوبارہ نکاح کرنے کی شرعاً اجازت تھی، تو اس میں جو ہے پھر نیا حق مہر رکھا جائے گا۔ جیسے طلاق رجعی والی صورت، طلاق رجعی والی صورت تھی، یا اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، معاذ اللہ کوئی کفریات جو ہے وہ زبان سے شور نے نکال دی جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، تو اب پھر نئے سرے سے نکاح اور حق مہر کے ساتھ ہوگا۔ محمد اسماعیل بھائی کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ نکاح کی تقریب میں اب عورت سے اجازت لینی ہے، ولی جو ہے وہ نکاح خواہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور دو شخص جاتے ہیں، خاندان کے عموماً ہوتے ہیں ماموں وغیرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے ولی کو نکاح کی اجازت دی؟ کیا اس طرح اجازت کے الفاظ لینا درست ہے؟ نکاح کیسے منعقد ہوگا اس میں؟ اگر وہ خود جا کر اجازت لیتے ہیں اور لڑکی جو ہے اس کی اجازت دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قاضی صاحب بھی اگر جاتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا قاضی صاحب بھی جاتے ہیں، تو ان کے جانے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ ڈائریکٹ اپنی وکالت لیتے ہیں یا جس کو وکیل بنانا چاہے اس کا نام لے کر لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے کہ فلاں بن فلاں، آپ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے روپے حق مہر کے بس کروا دے، اگر وہ اجازت دے دے اور پھر وہی وکیل جو ہے مجلس میں ایجاب و قبول کروا دے تو شرعاً اس طرح نکاح ہو جائے گا۔ اس میں ہے بھی بہت صورتیں، پچھلے سلسلوں میں باقاعدہ اس کا نکاح پڑھانے کا طریقہ کسی نے پوچھا تھا، تو اس قاضی صاحب ہوں گے کوئی، تو پورا تفصیل سے طریقہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، الفاظ کیا ہونے چاہیے، کس صورت میں نکاح فضولی ہوتا ہے، کس صورت میں منعقد ہوتا ہے، وہ تفصیلاً اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہمارے گزشتہ سلسلوں کو دیکھیے، انشاءاللہ اس کی تفصیل وہیں سے معلوم ہو جائے گی۔ جی مزید کچھ کال سنائیے ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسماعیل اطاری
اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آیا لڑکا اور لڑکی دونوں اپنی طرف سے اگر وکیل پیش کریں تو کیا یہ دونوں وکیل بھی ایجاب و قبول کر لیں تو تب بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے. میں رضوان علی بصیر پور اپارہ فیض کا دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی بہن کے نانا ابو نے 2 شادیاں کی ہو تو کیا اس اسلامی بہن کے پہلے ماموں سے اس اسلامی بہن کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی رحم فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ضرور عرض کریں گے. اسماعیل بھائی اٹک سے پوچھ رہے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں وکیل بنائیں اور وہ وکیل ایجاب و قبول کر لیں, نہ لڑکا کرے نہ لڑکی کرے, کیا یوں نکاح منعقد ہو یہ جائے؟ ہو سکتا ہے, بعض اوقات اس کی ضرورت بن جاتی ہے, جیسے ہوتا ہے نا مدینہ شریف میں نکاح کروانا ہے, مکہ شریف میں کرانا ہے, صحیح ہے, لڑکا لڑکی یہاں ہے, وہ چاہتے وہاں ہمارا نکاح ہو جائے, ٹھیک تو ہے, اس میں لڑکا بھی اپنا کسی کو وکیل بنا دیتا ہے, لڑکی بھی وکیل بنا دیتی ہے, اور وہاں گھر والوں کی اجازت سے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے, تو شرعاً یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج اچھا نہیں. یہ وکیل بناتے وقت بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ جیسے لڑکی سے وکالت لینے جاتے ہیں تو 2 گواہ بٹھائے جاتے ہیں, تو کیا ہونا ضروری ہے یا نکاح جس ہونے میں کے لیے تو ضروری نہیں ہے, لیکن کل کو یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بالفرض لڑکی نے انکار کر دیا, میں نے تو وکیل نہیں بنایا تھا, ٹھیک ہے, اب پھر گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا. صحیح, اگر گواہ ہوں گے تو یہ کہہ سکیں ہاں ہمارے سامنے اس نے وکیل بنایا تھا, تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے, ورنہ اگر بغیر گواہوں کے بھی کسی یعنی کو اکیلا وکیل کوئی بنا شخص دیا جاتا ہے اور وکالت لے کر آ جاتا ہے تو اس صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں دیگر شرائط کے ساتھ. نکاح جی کے جی. لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے. رضوان علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک اسلامی بہن کے نانا کی 2 شادیاں ہیں, تو کیا اب ان کے ستیلے ماموں کے ساتھ ان کی بیٹی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے ستیلے ماموں یعنی نانا کی دوسری شادی تھی اور ان کے جو ہے بھائی تھے, جی جی, تو اس صورت میں ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ بنتا نہیں ہے ستیلے ماموں کا, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں شرعاً ان کا نکاح جائز ہے, کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر شہباز اتاری عرض کر رہا ہوں گجرات سے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر گواہ کے سامنے بھی اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے, لیکن اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے, سمجھانے پر بھی, ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے؟ جی عرض کرتے ہیں, ایک اور کال سنائیے. سوال میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں جی, اور ایک جو ہے وہ جس کے ساتھ میں رہتا ہوں, اگر بطور ہبہ میں ساری جائیداد اسی کو دے دوں, وہ 2 کو نہ دوں, ایک اسی کو بطور ہبہ 1 کو دے دوں, یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی عرض کرتے ہیں, ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الکریم اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے تحت کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو فون کر کے 3 طلاقیں دی, اور بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نے فون پہ مجھے 2 طلاقیں دی, تو کس کا قول معتبر رہے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو 3 کالز ہیں, ڈاکٹر شہباز گجرات سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور گواہوں کے سامنے اقرار بھی کرے کہ میں نے طلاقیں دی ہیں, اور بعد میں پھر وہ مکر جائے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں, تو ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں, اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ طلاق دی ہے تو کتنی دی ہے. ظاہر یہ ہے کہ 3 طلاقیں دی ہوں گی. اگر 3 طلاقیں واضح طور پر اس نے اپنی بیوی کو دی ہیں تو اب ان کا آپس میں اس طرح میاں بیوی کی طرح ساتھ رہنا تو جائز نہیں ہے شرعی حلالے کے بغیر. ٹھیک ہے, تو اب وہ اقرار بھی کر چکا ہے کئی لوگوں کے سامنے, گواہ بھی موجود ہیں, پھر بھی وہ بلا اجازت شرعی جو ہے اس طرح ساتھ رہ رہے ہیں, تو شرعی طور پہ یہ گناہ گار ہیں, اور خاندان والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے تو یہ لوگ جدا ہو جائیں گے, پھر تو بائیکاٹ کرنا لازم ہے. اگر دونوں صورتحال برابر ہے تو پھر بھی بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے کہ جو غیر شرعی طریقے سے اس طرح جو ہے ساتھ رہ رہے ہیں, تاکہ دوسروں کو اس معاملے میں شے نہ ملے. ٹھیک ہے, جب دیکھا جائے گا ان کے ساتھ میل ملاپ رکھ رہے ہیں, وہ اس کا اثر جو ہے دیگر خاندان کے لوگوں پر پڑتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے وہ ساتھ رہے تھے تو خاندان والوں نے پھر بھی ان کے ساتھ رابطے رکھا,
کل کو کسی اور کی طلاق ہو جاتی وہ بھی اس طرح ساتھ رہیں گے، بولیں کوئی مسئلہ تھوڑی. تو خاندان والوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں سب اسٹیپ لیں اور حتی الامکان ان کو جدا کرنے کی کوشش کریں. صحیح. اگر وہ جدا نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ جو ہے بائیکاٹ کیا جائے. بعض دفعہ تو بچے اسباب بن جاتے ہیں، یعنی طلاق دے تو دی ہے لیکن اب دیکھتے ہیں ہمارے بچے ہیں تھوڑے بڑے ہو گئے، اتنے عرصہ ساتھ گزار لیا ہے، گھر کا ایک ماحول ہے، سارا ختم ہو جائے گا اور پھر کمپرومائز گویا کہ کر لیا جاتا ہے. شریعت نے ہر چیز کا حل بھی تو دیا ہے، وہ شرعی طریقے کو اختیار کر لیا جائے ٹھیک ہے جائز طریقے سے، تو اس طرح بھی ساتھ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ دوسرا سوال یہ پوچھا کہ 3 بیٹے ہیں اور ان میں سے ایک ان کے ساتھ رہتا ہے، یہ اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری جائیداد ایک ہی بیٹے کو دے دیں، بقیہ 2 کو کچھ نہ دیں. کیا جائز ہے ان کے لیے؟ اس طرح کرنے سے وہ گناہگار ہوگا. دیکھیں زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ٹھیک ہے. جس کو چاہے دے نہ دے. یہ تو اختیار ہے کہ ایک بیٹے کو سب کچھ دے دے، لیکن گناہگار ہوگا ہی نہیں ہوگا تو دیگر بیٹوں کو محروم کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا. صحیح. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اس کی حضور یہ میرا ایک باغ ہے تو میں چاہتا ہوں میں اپنے اس بیٹے کو اپنا باغ دے دوں. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ تو عرض کی جی ہاں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ. یعنی اس کو ظلم کہا کہ تم ایک بیٹے کو باغ دے رہے ہو دیگر کو محروم کر رہے ہو. تو اسی طرح فقہاء نے فرمایا کہ کسی کو دینا کسی کو بلا وجہ محروم کرنا، ایک محروم کرنے کی کوئی شرعی وجہ بھی ہوتی ہے کہ واقعی وہ ایسا نافرمان ہے والدین کو اذیت دیتا ہے، وہ الگ صورت ہے، لیکن ایسی کوئی صورت نہیں ہے پھر بھی وہ سارا کا سارا ایک بیٹے کو دے رہے ہیں دیگر بیٹے کو نہیں دے رہے تو شرعی طور پہ وہ گناہگار ہوں گے. صحیح، ایسا کرنا نہیں چاہیے. جی جی. اور اس کو دینا چاہیے. اگر زندگی میں دینا بھی ہے ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر برابر کی دیا شرائط جائے. بھی ہیں، وہ ہم بہت دفعہ سلسلوں میں بیان کر چکے ہیں کہ ملکیت کیسے حاصل ہوگی. عبد الکریم بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو فون پر 3 طلاقیں دی ہیں، بیوی کہہ رہی ہے نہیں اس نے مجھے 2 طلاقیں دی ہیں، کس کی بات مانی جائے گی؟ دیکھیں یہ لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر بیوی نے طلاق نہیں سنی یا کسی شخص گواہ نے نہیں سنی تو طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر بیوی نے ایک دفعہ بھی نہ سنی ہو، شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 دفعہ طلاق دے دی ہے تو شوہر کی بات مانے. شوہر اگر تنہائی میں بھی طلاق دے اتنی آواز سے دے کہ کانوں تک اس کی آواز آ جائے نسبت بیوی کی طرف کر دے، اس صورت میں جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق واقع ہونے کے لیے بیوی کا سننا ٹھیک ہے اور نہ کسی گواہ کا سننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ کہہ رہی ہے ٹھیک اس نے 2 دفعہ ہی سنا ہوگا لیکن شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 دفعہ طلاق دی ہے تو شوہر کی بات ہی مانی جائے گی اور طلاق کے واقع ہونے کا حکم دیا جائے گا کہ شوہر اقرار کر رہا ہے تو لہذا 3 طلاقیں اس صورت میں واقع ہو جائیں گے. اگر جو کوئی عورت کہے میں نے سنی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر بھی شوہر کہہ رہا ہے میں نے تو دی ہیں ٹھیک ہے تو شوہر کی بات کو مانتے ہوئے اس کے اقرار کو دیکھیں. طلاق ہوتی ہے یا شوہر کے اقرار سے یا گواہوں سے، یہ 2 صورتیں. جب شوہر خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے تو اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے سنا، کتنی دفعہ سنا، کتنے افراد تھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. شوہر نے اقرار کر دیا اب طلاق واقع ہو گئی. ٹھیک ہے. اقرار نہ کرے تو اب گواہوں کی حاجت پڑے گی. اقرار نہ کرے انکار کرے وہ صورت الگ. اور اقرار کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر شوہر جھوٹا بھی اقرار کر لے، مثال کے طور پہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی نہیں، اب کوئی شخص اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ وہ کہتا ہے ہاں دے دی، حالانکہ جھوٹ بولا اس نے. تو جھوٹا اقرار کرنے سے بھی اب طلاق واقع ہو جائے گی. جی حالانکہ طلاق دی نہیں تو جھوٹا اقرار کیا تو قضاءً اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو لہذا جب اس صورت میں ہو جاتی ہے تو جب اس نے پہلے سے دی ہوئی ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میں نے اتنی دفعہ دی ہے تو بدرجہ اولا واقع ہو جائے گی. لہذا یہ جو دوسرا معاملہ اپنے سوال والا اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو یہ اگر کہے گا کہ میں نے دے دی تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، بھلے طلاق نہ دی ہو. اس سے بچنا چاہیے. تو نشے میں طلاق ہو جاتی ہے، پھر نشے کی حالت میں ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ میں نے تو نشے میں طلاق دی ہے، میں تو نشے میں تھا. یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں میں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی نشے میں طلاق نہیں ہوتی، فلاں کو اس صورت میں نہیں ہوتی. نشے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. اب چاہے شراب کا نشہ ہو یا کسی اور معاذ اللہ حرام چیز کے ساتھ اس نے نشہ کیا ہو تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو حکم دیا جائے گا. جی طلاق واقع. جزاک اللہ. کچھ کال مزید شامل سلسلہ کرتے ہیں. کال سنائیے. میرا نام عاطف ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی اور ان کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا، پھر بعد میں ان کا کوئی مسئلہ ہوا، 1 طلاق پھر دے دی، تو کیا اب رجوع ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قاسم اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر 2 دفعہ طلاق دے دیں تو اس کے بعد عدت ہوتی ہے یا مطلب اس کے بعد رجوع فوراً ہو سکتا ہے, کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 طلاق کے 2 مسئلے کہ 2 طلاقیں دے دی اور رجوع کر لیا اور اس کے بعد پھر ایک اور طلاق دے دی, تو کیا اب رجوع کر سکتا ہے؟ اب بھی کوئی, کیونکہ 1 طلاق دی بعد میں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بھائی رجوع کرنے سے طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھا, کسی نے 1 طلاق دی پھر رجوع کر لیا, رجوع کرنے سے طلاق ختم نہیں, 1 ہو گئی. اب شوہر کے پاس 2 طلاق کا حق ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے کچھ عرصے بعد پھر 1 طلاق دی, یہ 2 ہو گئیں, پھر رجوع کر لیا. اب وہ چاہے 2 طلاق دینے کے بعد اب اس نے رجوع کر لیا تھا, اس کے جتنے عرصے, چاہے 10 سال 20 سال جتنے عرصے بعد بھی اس نے طلاق دی تو وہ 3ری طلاق شمار ہوگی. تو اس طرح یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور 3 طلاق کے بعد قرآن و حدیث کا یہی حکم ہے کہ شرعی حلالے کے بغیر رجوع کی صورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اسی طرح قاسم بھائی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ 2 طلاقیں دے دیں اور کیا اب 2 طلاقوں کے بعد بھی عدت گزارنی ہوتی ہے یا ڈائریکٹ رجوع کر سکتا ہے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں عدت تو 1 طلاق کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب بھی طلاق ہوگی عدت ہوگی. ہاں, جبکہ ایسی عورت کو طلاق دی ہو جس کی رخصتی ہو گئی, ٹھیک ہے, تو اس کی تو عدت ہے ہی. ٹھیک ہے. تو اب اس نے 2 طلاقیں دیں تو جیسے میں نے آیت پاک سنائی تھی کہ 2 طلاق تک رجوع کا حق ہے, تو یہ رجوع عدت کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اسی شوہر سے اگر عورت رجوع کر رہی ہے تو عدت کے اندر بھی رجوع ہو سکتا ہے. اگر عدت کے اندر رجوع کرتے ہیں تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. زبان سے کہہ دیں میں نے تجھ سے رجوع کیا, اپنے نکاح میں لیا, رجوع ہو جائے گا. اگر عدت کے اندر رجوع نہیں کرتا 2 طلاق میں اور عورت کی عدت 3 حیض گزر جاتی ہے تو عورت اب نکاح سے نکل جائے گی. تو 3ری طلاق نہیں پڑے گی, ٹھیک ہے, صرف نکاح سے نکلے گی. اب رجوع کرنے کے لیے نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا اور نکاح کے بعد اب شوہر کے پاس 1 طلاق کا حق باقی رہے گا. تو عدت جو ہوتی ہے بہر صورت 1 طلاق میں بھی ہوتی ہے, 2 طلاق میں بھی ہوتی ہے. اچھا, کسی نے طلاق دی اور عدت گزر رہی تھی, 1 طلاق دی تھی, عدت کے دوران ایک اور طلاق دے دی, تو کیا اب دوبارہ نئے سرے سے عدت شروع ہوگی؟ نہیں, وہی شمار ہوگی, پچھلی والی کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, 3 حیض پورے ہونے پر عدت پوری. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی کچھ کال سنائیے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عاطف محمود واکینڈ سے. جو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو قربانی کے ہم جانور خریدتے ہیں تو بعض اوقات گوشت تھوڑا نکل آتا ہے اور قیمت زیادہ ہوتی ہے, تو لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ گوشت تھوڑا نکلا ہے, تو اس طرح باقی لوگوں کی ان کے لڑائی اگر ان کے پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے تو باقی ان کی زبان درازی ہوتی ہے, تو باقی لوگوں کی قربانی پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے جو باقی حصہ دار ہوتے ہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. عباسی میرا نام ہے, کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال یہ ہے کہ میرے کزن ہیں, انہوں نے کچھ دن پہلے اپنی وائف کو طلاق دے دی تھی اور ان کی وائف بھی اس ٹائم پہ پریگنٹ ہے اور ان کی جو ڈاکٹروں نے ان کو ڈیٹ بھی بتائی تھی, تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کو طلاق ہو گئی ہے یا ابھی اس میں کچھ گنجائش ہے شریعت کے؟ جی ضرور عرض کریں گے. عاطف محمود بھائی واکینڈ سے اس کا قربانی کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. اب حصے کا جانور تھا اور ایک قیمت پر خریدا گیا لیکن گوشت اس میں کم نکلا اور پھر لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا, حصہ داروں نے, یہ کیا اتنا مہنگا جانور لے لیا, تو کیا اس سے قربانی پر کوئی اثر؟ قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا. شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کی قربانی کی نیت نہیں ہے, صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت ہے, تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی, اس کی وجہ سے کسی کی نہیں ہوگی. تو عمومی طور پہ یہ قربانی کی نیت تو ہوتی ہے اور نیت کے ساتھ ساتھ ضمناً یہ بھی خواہش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ گوشت بھی آئے تاکہ اس کو استعمال کیا جائے. تو ایسے معاملے میں قربانی میں تو اثر نہیں پڑے گا, لیکن اس معاملے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلے سے دیکھ بھال کر لینا چاہیے, ایسا جانور لیا جائے, یا اگر مشترکہ نہیں کر سکتے تو الگ سے کر لیا جائے. تو ایسے معاملے میں بحث و مباحثہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ ہماری یہ قربانی جو ہے قبول فرما. ٹھیک ہے. کشمیر سے دوسرا سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی حمل کی حالت میں, پریگننسی کی حالت میں, تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے یا ابھی بھی گنجائش ہے؟ دیکھیں حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. اچھا. اور قرآن میں باقاعدہ سورہ طلاق میں ایسی عورت کی عدت بھی بیان ہوئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جل لیں, یعنی بچہ پیدا ہونے تک عدت ہوگی.
تو طلاق واقع ہو رہی جب عدت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی عوام میں بہت مشہور ہے. صحیح. بلکہ کئی سمجھدار لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اس حالت میں تو نہیں ہوتی. حالانکہ ایسا کہیں نہیں. طلاق بالکل واقع ہو جاتی ہے اس حالت میں بھی. فرق صرف عدت کا ہے. عام عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے, اور حاملہ عورت کو طلاق ہو جو پریگننٹ ہو تو اس کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہوتی ہے. طلاق برصورت ہو جاتی ہے. باقی جو انہوں نے جن کا مسئلہ پوچھا, اب گنجائش کسی اور اعتبار سے دیکھی جائے گی کہ انہوں نے کیا الفاظ کہے, کتنی دفعہ تھے, اس اعتبار سے تو کچھ نکل سکتا ہے. لیکن یہ ذہن میں کہ حمل کی وجہ سے گنجائش نکل جائے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. طلاق جب بھی دیں گے ہو جائے گی, کوئی بھی حالت تو طلاق دی ہے. لفظ طلاق تو واقع عاقل بالغ شخص جو ہے وہ اگر طلاق کے الفاظ بولے گا ہو جائے گی. اب کوئی مجنون ہے, پاگل ہے بالفرض, یا کوئی نابالغ ہے, وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی, اس میں رخصت دی ہے شریعت نے. لیکن اس کے علاوہ جب بھی طلاق دیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, اس کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی